اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس پر بھی صحیح ایمان رکھتے ہیں، اور سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع، اطاعت و بندگی اور عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یعنی ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کی باسط اور آپ کی امت کی صفات کا ذکر ہے اسے چھپاتے نہیں ہیں۔ یہ اہل کتاب کی بہترین اور منتخب لوگ ہیں، خواہ یہ یہودی ہوں یا عیسائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ان کے بارے میں فرمایا، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کے فرما بردار ہیں، اور ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے ہیں۔ اور فرمایا سورہ بقرہ میں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور فرمایا سورہ اعراف میں، اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں، یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسہ حق، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور زیادہ کرتا ہے۔ یہ صفات یہودیوں کے بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کی صفات کے حامل چند لوگ ہی تھے، اور ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہ تھی۔ ہاں البتہ عیسائیوں میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کر کے راہ ہدایت کو اختیار کر لیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اس کے کہنے کے عوض جنت باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اسی طرح یہاں فرمایا،
یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تو اس وقت ان کے پاس عیسائی علماء اور پادری بھی موجود تھے، تو سورہ مریم سن کر نجاشی اور علماء اور مشائخ اس قدر روئے کہ اس کی داڑھی اور پادریوں کے مصاحف آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نجاشی کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ان کی وفات کی خبر دی اور فرمایا حبشہ میں تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ آپ جنازہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے، صفیں درست فرمائی اور آپ نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، کہ معنی یہ ہیں کہ ان کے پاس جو علم ہے اسے وہ چھپاتے نہیں جیسا کہ ان میں سے ایک مردود گروہ نے کیا تھا، بلکہ علم کو وہ بغیر کسی طمع کے پھیلاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور مورچوں پر جمے رہو۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس دین پر ثابت قدم رہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اسے خوشی، غمی اور تنگ دستی و خوشحالی میں بھی نہ چھوڑیں، حتیٰ کہ حالت اسلام ہی میں فوت ہوں، اور ان دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کریں جو اپنے دین کو چھپاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند کر دے؟ فرمایا وہ ہے ناپسندیدہ اوقات میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ آنا جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور فرمایا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات پہرا دینا ایک مہینے کے صیام و قیام سے بہتر ہے، اور اگر اس حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ عمل کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور وہ آزمائش میں ڈالنے والے فرشتوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر میت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا، تو اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے بیدار رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے تمام امور و احوال میں اللہ سے ڈرتے رہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے اس وقت فرمایا تھا جب آپ نے انہیں یمن میں بھیجا تھا کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اور گناہ کے بعد نیکی کرتے رہو، نیکی اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آؤ تاکہ تم مراد حاصل کرو، یعنی تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔